ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ آج 14 شعبان اور 15 شعبان کی درمیانی شب جسے شب بارات کہا جاتا ہے اور لیلۃ البرات بھی کہا جاتا ہے، اللہ رب العالمین نے یہ ایک عظیم نعمت دی ہے، خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے ایک عظیم تحفہ دیا ہے۔ تو میرے بھائی دوستو، یاد رکھیں یہ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ہمیں پیغام دیا ہے کہ لوگوں، اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات میں جیسے ہی غروب آفتاب شام کو جب ہوتا ہے 14 شعبان کا، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک منادی آسمان سے ندا دیتا ہے، صدائیں دیتا ہے کہ لوگوں، کوئی ہے اللہ سے اپنی مغفرت طلب کرنے والا کہ اللہ اسے معاف فرما دے، کوئی ہے اپنے رب العالمین سے دعائیں کرنے والا کہ اللہ اس کی دعائیں قبول فرمائے، کوئی ہے اپنی فریاد رسی کو لے کر آنے والا، اللہ رب العالمین اس کی اس فریاد کو پورا کرے، پریشانیوں کو دور کرے، حالات کو درست کرے۔ آج میرے بھائی المیہ یہ بن چکا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے احکامات کو تو پس پشت ڈال دیتے ہیں، لیکن اپنا طور، اپنے طریقے، اپنی مرضی، اپنے معاملات کو انسان سامنے رکھتا ہے۔ لیکن میرے بھائی دوستو، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی کرنے کا پابند بنایا ہے۔ حکم اللہ کا ہوگا، طریقہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، لیکن حکم اگر رب کا ہوا، طریقہ اپنا ہوا، پیارے نبی کا نہ ہوا، تو میرے بھائی یہ قابل قبول نہیں۔ تو شب بارات کے حوالے سے یاد رکھیں کہ اللہ رب العالمین نے یہ رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی ہے، اس امت کے لیے یہ تحفہ ہے گویا۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، اللہ رب العالمین کا حکم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا، تو پیارے نبی نے اس رات کو کیسے گزارا، اس رات کے اندر کیا معاملات، کیا احکامات، کون سے انداز سے کیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یعنی تعلیمات نبوی اس امت کے لیے ایک ذریعہ ہے کہ رشد و ہدایت تک پہنچنے کا، جنت تک پہنچنے کا۔ اگر ہم کوئی بھی فعل اپنی مرضی سے کرتے ہیں، پیارے نبی کی مرضی اس میں شامل نہ ہو، اللہ کی مرضی شامل نہ ہو، تو میرے بھائی وہ سنت نہیں ہوگا، وہ بدعت کہلائے گا۔ باقی رہی بات یہ کہ شب بارات میں کام کون سے کرنے چاہیے، اس میں ذکر، تسبیحات، تلاوت، نوافل اور جتنے بھی ذکر و اذکار آپ کر سکتے ہیں، وظائف کر سکتے ہیں، اس رات کو ان میں گزارنا ہوگا۔ اور اسلام کے اندر رات کا آغاز غروب آفتاب سے ہو جاتا ہے، اور غروب آفتاب سے ہوتے ہی گویا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ صدائیں لگنا شروع ہو جاتی ہیں، فرشتے ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا۔ تو مغرب کی نماز پڑھتے ہی ہم پہلی بات تو نماز مغرب کے بعد اوابین کے نفل ہیں تو ان کا اہتمام کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے نے مغرب کی نماز کے بعد اوابین کے 6 نفل پڑھے، ٹھیک ہے، مختلف رکعات کی تعداد آتی ہے، 20 تک کا بھی ذکر آتا ہے، تو کم از کم 6 کا ذکر ہے۔ جس نے مغرب کی نماز کے بعد 6 نفل پڑھے، 2 نفل تو مغرب کے ہوتے ہیں، انہی میں آپ نیت کر سکتے ہیں اوابین کی، اور مزید 4 نفل اور پڑھ لیں تو گویا 6 نوافل بن گئے۔ ان 6 نوافل کے پڑھنے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دن میں اس بندے کو کتنی 12 سال کی عبادت کا ثواب لکھا جائے گا اس کے لیے۔ جب ایک دن کا یہ حال ہے تو میرے بھائی اگر خوش نصیب ہیں وہ بندے جو روزانہ کی بنا پر پڑھتے ہیں، اور جو روزانہ کی بنا پر پڑھے گا تو اندازہ لگاؤ وہ پروردگار کا کتنا محبوب بن جائے گا۔ تو اپنی عبادت کا آغاز مغرب کی نماز سے جو کرنا ہے، اسی میں ہم اوابین کا نفل کا جو نوافل ہیں ان کا اہتمام کریں۔ دوسری بات، ہم ان نوافل کے بعد تسبیحات پڑھیں، قرآن پڑھیں، سورہ یاسین پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اس سورہ یاسین کے پڑھنے سے اللہ رب العالمین ہماری مسائل، ہماری مشکلات، ہماری پریشانیاں ختم کریں۔
اور دوسرا میں نے شروع میں جب ایک آیت پڑھی ہے فیہا یفرق کل امر حکیم، بعض مفسرین کے نزدیک، بعض اصحاب کے نزدیک بھی ہے کہ اس سے یہ 15 شعبان کی رات مراد ہے کہ سال میں ہونے والے اس شب برات سے آئندہ شب برات تک کون کون سے معاملات سر انجام دیے جائیں گے، کس نے مرنا، کس نے جینا، کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، یہ سارے کے سارے امور اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں پورے سال کے لیے۔ تو میرے بھائی اگر ہم اس رات میں عبادت کریں گے، اللہ سے دعائیں مانگیں گے، اللہ سے بھروسہ کرتے ہوئے کہ اللہ یقیناً آپ بڑے مہربان ہیں، اگر میری زندگی میں، میرے آنے والے سال میں کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن، کوئی مصیبت، کچھ بھی اگر میرے مقدر میں لکھی ہے تو اے پروردگار عالم آپ بڑے کریم ہیں، میری اس فریاد کو سن لیجئے اور مجھے ان مسائل سے، پریشانیوں سے، مصائب سے بچا لیجئے۔ تو یقیناً وہ رب العالمین جو صدائیں دے رہا ہے فرشتوں کے ذریعے، کوئی ہے اپنی بخشش طلب کرنے والا، کوئی ہے اپنی حاجت پوری کروانے والا، کوئی ہے اپنی مصائب اور مشکلات سے بچنے والا کہ میں اسے بچاؤں۔ تو میرے بھائی اگر ہم اپنے رب سے آج کی رات میں عبادت کریں گے، دعائیں مانگیں گے، یقیناً وہ پروردگار ہمارے حالات بھی درست فرمائیں گے۔ باقی رہی بات کہ اس رات کے اندر بہت سے لوگوں نے ایسے معاملات گھڑ لیے ہیں کہ اس رات کا مقصد تو تھا عبادت اور بندگی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو کیسے گزارا، صحابہ نے کیسے گزارا؟ میرے بھائی اگر یہ معاملہ آج ہمارا بھی طرز پیارے نبی سے ملتا ہے، نبی کے صحابہ سے ملتا ہے، تو یقیناً ہم بھی اس رات کی تمام برکات اور رحمتوں کے مستحق بن جائیں گے۔ لیکن اگر ہم نے کھانے پینے میں گزار دی رات، گپ شپ میں گزار دی، مہمان آ رہے ہیں جا رہے ہیں، معاملات چل رہے ہیں، تو میرے بھائی یقیناً ہم خسارہ اور نقصان میں رہ جائیں گے۔ آج شب برات اس چیز کا نام بن چکا ہے گویا کہ بس اس میں حلوے بنانا، طرح طرح کی ڈشیں بنانا، خوشیاں منانا، اور اس کے اندر یہ آتش بازی کرنا، طرح طرح کے معاملات کرنا، ان چیزوں کا نام گویا شب برات پڑ چکا ہے۔ لیکن میرے بھائی ان چیزوں کا دور تک میرے نبی سے کوئی تعلق نہیں، میرے نبی کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں، قرآن سے کوئی تعلق نہیں، اللہ کے کسی بھی کلام میں، اللہ کے قرآن میں کسی بھی آیت کے اندر یہ ذکر نہیں ہے، نبی کے فرمان میں کسی حدیث کے اندر یہ ذکر نہیں ہے۔ تو پھر ہم نے کہاں سے گھڑ لی یہ باتیں؟ میرے بھائی ہم پیارے نبی کے طریقے کو فالو کرنے والے ہیں، اسی پر چلیں گے کامیابی ہے، ناکامی تب ہوگی جب ہم اس کے طریقے کو چھوڑ دیں گے۔ پہلی بات کیا ہے کہ ہم نے اس رات کو ضائع نہیں کرنا، اور دوسری بات عرض کر دوں، مغرب سے رات شروع ہوتی ہے اور صبح فجر کی جب اذان کا وقت شروع ہوتا ہے اس وقت یہ رات ختم ہوتی ہے۔ تو آج کل تقریباً 5:45 بجے کے قریب اذان ہو رہی ہے، 5:45 بجے کے قریب اذان ہو رہی ہے، اور صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے تقریباً 5:30 بجے کے قریب۔ تو میرے بھائی اس اعتبار سے دیکھا جائے تو تقریباً یہ 12 گھنٹے کے قریب رات بنتی ہے۔ اب ہم مغرب سے ٹوٹل کر لیں، اگر ہم 6 بجے بھی لگائیں، 6 سے 7، 8، 9، 10 اور 11، عام طور پر معمول لوگوں کا چلتا کیا ہے 10 بجے تو کم از کم جاگتے ہی ہیں، 10 بجے تک، 11 بجے تک بھی جاگ لیتے۔ لیکن اگر ہم 11 سے 12 1 گھنٹہ مزید جاگ لیں اور مغرب کے بعد سے ذکر و اذکار، تسبیحات، تلاوت ہم خود بھی اہتمام کریں، اپنے بچوں کو بھی ان پر لگائیں، گھروں کے اندر خواتین بھی کام کریں، تو میرے بھائی یقیناً یہ رات کم از کم آدھی رات ہماری عبادت میں گزرے گی۔ لیکن ہوتا کیا ہے آج حلوے، دیگر کھانے، ٹھیک ہے، ڈشیں بنانے میں، اور مہمان آ رہے ہیں بیٹھیں، مغرب سے پہلے تیاریاں شروع کھانے کی تو کھانے میں لگے رہے، اور مغرب کے بعد کھانے پینے کا سسٹم چلتا رہا، پھر عشاء کے بعد مہمان آئے، گپ شپ چلتی رہی، آخر کار 10-11 بجے قریب جا کر وہی جب تھک جاتے ہیں ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ تو مجھے بتاؤ اللہ نے یہ رات دی تھی کہ میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، مجھے راضی کرو، تمہارے فیصلے اچھے کروں گا، مجھے بتاؤ کہاں گئی ہماری وہ رات؟ میرے بھائی کہاں گیا ہمارا وہ معاملہ؟ تو کیا ہمارے نبی نے یہ حلوے بنائے تھے اس رات میں؟ نبی کے صحابہ نے، شاگردوں نے کیا حلوے کھائے تھے اس رات میں؟ تابعین نے، اولیاء کرام نے، بزرگوں نے کیا یہ حلوے ہی کھائے تھے اس رات میں بنائے تھے؟ یقیناً میرے بھائی ایسا نہیں ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے میرے مسلمان بھائی، اس رات کو ہم ضائع نہ کریں۔ اس رات میں حلوے بنانا،
یہ کھانا پکانا، یہ ساری رسومات ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ باقی رہی بات یہ کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ اتنے زیادہ لوگوں کو معاف فرماتے ہیں جیسا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بدن پر بال ہے۔ بنو کلب بہت زیادہ بکریاں تھیں وہاں پر، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ کی رحمت اتنی عام ہوتی ہے، اتنی رحمت برستی ہے کہ اللہ تعالیٰ جتنی بنو کلب کے اندر بکریاں ہیں، بھیڑ وغیرہ ہیں، ان کے جسم پر جتنے بال ہیں ان بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اپنے بندوں پر مہربان ہوتے ہیں، ان کی بخشش کرتے ہیں، جہنم سے بری کرتے ہیں ان کو۔ تو میرے بھائی کیوں ہم نہ اپنے رب کے سامنے فریاد کریں کہ اللہ ان مغفورین میں، ان بخشے ہوئے لوگوں میں اللہ ہمارا بھی نام شامل فرما دے۔ تو آج کی رات قیمتی رات ہے، دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے، پوری رات اللہ رب العالمین اپنی اس امت پر، پیارے نبی کی امت پر مہربان رہیں گے۔ لیکن میرے بھائی چند افراد ایسے ہیں جن کی اس رات میں بھی یہ بخشش نہیں ہوتی۔ کون کون ہے؟ نمبر ایک تو وہ ہے کہ جو شلوار کو ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا عادی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اسی طرح آج دیکھا جائے معمول ایسا بن چکا ہے کہ شلوار ٹخنوں سے نیچے عام طور پہ ہر بندے کی تقریباً الا ماشاء اللہ۔ مرد کو حکم ہے ٹخنے ننگے کرے اور عورت کو حکم ہے ٹخنے کو چھپائے۔ دور الٹ چل چکا، عورتوں نے ٹخنے ننگے کر لیے ہیں اور مردوں نے ٹخنے چھپا لیے ہیں۔ میرے بھائی دنیا کا سسٹم ہی الٹ ہو چکا، دنیا کا سسٹم ہم نے خراب کر دیا۔ آج مسلمان کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن پیارے نبی کی تعلیمات کو کیوں نہیں سینے سے لگاتا؟ تو میرے بھائی اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم اس گناہ کو گناہ سمجھ ہی نہیں رہے۔ ہر بندے کی شلوار نیچے ہے، ہر بندے کی۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے اس گناہ کی سنگینی کو سمجھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس رات کے اندر ایسے بندے کی بخشش نہیں کرتا اللہ تعالیٰ جس کی شلوار عام طور پہ نیچے رہتی ہے۔ اور دوسری بات فرمایا کہ ایسا بندہ جو شلوار ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے، ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، اس کے ٹخنے جہنم میں جلیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہے ٹخنوں کو کاٹ کے اس میں ڈال دیا جائے گا، نہیں، بلکہ ان ٹخنوں کی وجہ سے بندے کو جہنم میں جانا پڑے گا۔ اور فرمایا اگر کوئی بندہ نماز کے اندر ٹخنے خالی نہیں رکھتا، فرمایا اللہ رب العالمین اس کی نماز میں توجہ ہی نہیں فرماتا۔ تو میرے بھائی جب اتنا بڑا سنگین جرم ہے یہ، ہم اس کی کیوں سنگینی دل میں نہیں لاتے؟ تو اس بات کی وجہ سے، اس معاملے کی وجہ سے اگر ہم بخشش سے محروم رہ گئے تو میرے بھائی ہمارے لیے نقصان کے سوا کچھ نہیں ہے، بربادی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلے اپنے معاملات کو درست کرنے کا اہتمام کریں، اور شلوار ٹخنوں سے نیچے رکھنے کا جو جرم ہے اس سے توبہ کر لیجیے۔ اور دوسرا فرمایا ایسا بندہ جو مسلمان کا بغض، کینہ، حسد مسلمان کے لیے دل میں رکھتا ہے، ایسے بندے کی بخشش نہیں ہوتی۔ قطع تعلقی کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں۔ اسی طرح عادی مجرم جو شراب کا ہے اس کی بخشش نہیں ہوتی اس رات میں۔ تو میرے بھائی کتنے جرائم ہمارے اندر ہیں، آج ہم اپنی مغفرت کا سامان تیار کر لیں۔